Hello viewers, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and sound. As you know that nowadays we are into our Islamic studies lecture series. So our today's topic is governance in Islam. Specifically we will read about Pakistan. ٹھیک ہے جی کہ پاکستان میں گورننس ماڈل کیا ہے whether it is as per Islamic ideology or not. ٹھیک ہے جی تو ہم کچھ اصول بھی دیکھیں گے کہ گورننس ان اسلام کے جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ ہیں کیا، اینڈ ان کی جو امپلیکیشن ہے وہ پاکستان پہ ہوتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، پریکٹیکلٹی بھی دیکھیں گے. تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے ہم ذرا بلٹس میں دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے لیکچرز میں ہم نے کیا کیا دیکھنا ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے واٹ از این اسلامک اسٹیٹ. اسلامک اسٹیٹ ہوتی کیا ہے، اس میں ماڈلز کیا ہیں، میجر ہم ایلیمنٹس دیکھیں گے. اس کے بعد دیکھیں گے جی از پاکستان ٹرولی این اسلامک اسٹیٹ. کیا پاکستان میں پریکٹیکلی اسلامک لاز امپلیمنٹ ہیں یا نہیں. میں آنسر کروں گا یس کو بھی. جو لوگ کہتے ہیں کہ یس پاکستان از این اسلامک اسٹیٹ، میں ایکسپلین کروں گا اس کو بھی. اور یہ بات بھی ثابت کروں گا کہ نو، ٹھیک ہے، کہاں کہاں پر ہمارے کنٹری میں اسلامک لاز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. شوڈ پاکستان بھی این اسلامک اسٹیٹ، ایسا ہونا چاہیے یا نہیں. ٹھیک ہے، قائد اعظم کا ویژن بھی ساتھ دیکھوں گا، آپ سے ڈسکس کروں گا. اور ہاؤ کین پاکستان بھی این اسلامک اسٹیٹ، اور جو کمیاں ہیں اس نو کی وجہ سے تو وہ کیسے دور ہو سکتی ہیں کہ پاکستان کین بیکم این اسلامک اسٹیٹ. ٹھیک ہے جی. تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. گورننس ان اسلام، وٹ از این اسلامک اسٹیٹ. ٹھیک ہے، بیسک ایلیمنٹس کیا ہیں اسلامک اسٹیٹ کے. وہ ہیں جی سوورینٹی جو ہے ٹو اللہ. ٹھیک ہے، اسلامک اسٹیٹ میں دا موسٹ سوورن پرسن یا موسٹ سوورن پاور از ٹو اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہوتی ہے وہ سوورن ہوتی ہے. ان کے جو قوانین ہوتے ہیں، خدا کے جو احکامات ہوتے ہیں، ان کو ہی ماننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سپریم لا جو ہوتا ہے اسلامک اسٹیٹ پہ وہ ہوتا ہے قرآن. ٹھیک ہے، قرآن جو سکھاتا ہے، جو گائیڈنس دیتا ہے، اس کے اگینسٹ کوئی بھی لا اسلامک اسٹیٹ میں نہیں بن سکتا. مسلمس کین فالو اسلام وداؤٹ اینی آبسٹیکل. ٹھیک ہے. اسپیسیفکلی ان اسلامک اسٹیٹ مسلم ہیو نو ہرڈل ان فالوئنگ دیئر ریلیجن. ٹھیک ہے جی. کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی مسلمانوں کے راستے میں کہ وہ اپنے دین پر عمل کر سکیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، باقی بھی جو احکامات ہیں اللہ کے، ان پر عمل کرتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو آگے بیسک رولز. اب دیکھتے ہیں از پاکستان ٹرولی این اسلامک ریپبلک. پاکستان کیا سچی میں اسلامک ریپبلک ہے. ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ 1 منٹ کا پاز لیں، ویڈیو کو سٹاپ کریں اور سوچیں کہ پاکستان سچی کا کوئی اسلامک اسٹیٹ ہے یا نہیں. اس میں خامیاں کیا ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں اسلام کے مطابق ہیں اور کیا اس کے خلاف ہیں. تو میں نے جو پوائنٹس لکھے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں. آنسرنگ یس، ہاں جی پاکستان اسلامک اسٹیٹ ہے. وہ کیسے؟ سوورنٹی ٹو اللہ. ٹھیک ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ سب سے ہائیسٹ ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے ہی حکم کے مطابق تمام قوانین بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشنلی سپریم لا از کانسٹیٹیوشن. پاکستان کا جو سپریم لا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے، اینڈ اٹ از ریٹن نو لا اگینسٹ قرآن. اور کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ دیر شوڈ بی نو لا ان پاکستان ڈیفائنگ قرآنک انجنکشنس. ٹھیک ہے جی. قرآن کے خلاف کوئی بھی لا نہیں ہوگا. مسلمس کین فالو اسلام ایزیلی. اور مسلمان واقعی پاکستان میں ایزیلی عمل درآمد کر سکتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی احکامات جو ہیں ان پر عمل کر سکتے ہیں، عمل پیرا ہو سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اگر دیکھیں کہ پاکستان میں اسلامک لا نہیں ہے یا کیا کیا باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نہیں جی اٹ از ناٹ این اسلامک اسٹیٹ. وہ کیا ہے؟ پریکٹیکل پہ آتے ہیں. یہ تو کانسٹیٹیوشنل باتیں تھیں. پریکٹیکلی کیا ہے؟ ڈو وی کنسیڈر اللہ سوورن ان اور آل میٹرس. ہم نے کہہ لیا کہ سوورنٹی از ٹو اللہ، لیکن کیا ہم سچی میں اللہ تعالیٰ کو سوورن مانتے ہیں؟ ہم جھوٹ بولتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، بہتان لگاتے ہوئے، دہشت گردی کرتے ہوئے، باقی جو گناہ کرتے ہوئے ہمارے حکمران بھی، عوام بھی، ٹھیک ہے، کیا ہر کام کرتے ہوئے اللہ کو سوورن مانتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. بہت ساری چیزوں میں انسانوں کو دنیا کا ڈر ہوتا ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. مسلمس کین فالو اسلام. ہاں جی مسلمان اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، بٹ ڈو دے ایکچولی فالو. ٹھیک ہے، کیا وہ سچی میں بھی عمل کرتے ہیں اسلام پر؟ کیسے؟
ٹھیک ہے جی، نماز روزہ تو کر لیا، لیکن رشوت سے ہم نے کبھی ہاتھ پیچھے کیا ہے؟ رشوت دیتے بھی ہیں، رشوت لیتے بھی ہیں. ہمارے بہت سارے پبلک اینڈ پرائیویٹ آفیسز میں آپ جائیں تو رشوت کے بغیر، برائبری کے بغیر آپ کا کام نہیں ہو سکتا انفارچونیٹلی. انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ہے، ٹھیک ہے جی. ہماری جو ٹیکسیشن ہے اس میں سود ہے، ٹھیک ہے. ہماری بینکنگ کا جو سسٹم ہے وہ سود پہ ہے. ہم جو لونز لیتے ہیں آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک سے، دے آر انٹرسٹ بیسڈ، ٹھیک ہے جی. اور سود جو ہے اللہ کے ساتھ اعلانیہ جنگ کا کہا گیا ہے اسے، ٹھیک ہے. نیپوٹزم بولتے ہیں اقربا پروری، ٹھیک ہے. ہم اپنے رشتہ داروں کو فوقیت دیتے ہیں گورنمنٹ جابس میں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور فار ایگزامپل ایک ہی سیٹ ہے. آپ جیسے سمپل لیمن یا کامن پیپل ہمارے جیسے بہت سارے ہیں، لیکن انہی لوگوں میں کوئی آپ کے علاقے کے ایم این اے، ایم پی اے یا منسٹر کا کوئی اپنا ذاتی رشتہ دار یا کوئی قریبی بندہ ہے تو کس کی جاب ہوگی وہاں پر؟ ٹھیک ہے. آنسر سب کو پتہ ہے کہ اسی کی جاب ہوگی جس کی اپروچ ہوگی، ٹھیک ہے. تو کہتے تو ہم اسے اسلامک کنٹری ہیں، لیکن نیپوٹزم کیوں ہے؟ میرٹ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے. انیکویلٹی ہے، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ نکل جاتے ہیں، باقیوں کو پوچھا بھی نہیں جاتا. جابز میں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے تو ان کو عدالتوں سے سزا بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور جو باقی غریب لوگ ہیں ان پر تو سخت سے سخت قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو تھرڈ پوائنٹ دیکھتے ہیں نو میں لاز آر ناٹ اگینسٹ قرآن. ٹھیک ہے جی، لاز قرآن کے اگینسٹ نہیں ہے، بٹ آر دے ایز پر قرآن؟ کیا وہ قرآن کے مطابق بھی ہیں؟ ٹھیک ہے. لاز شوڈ بی ٹو ریئلائز دا ویژن اینڈ اسپرٹ آف قرآن اینڈ سنہ. ٹھیک ہے. ہمارے قرآن ٹھیک ہے، لاز ہمارے قرآن کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہمارے لاز قرآن کے مطابق بھی نہیں ہے. ہمارا جسٹس ڈیلیڈ اینڈ جسٹس ڈینائڈ والی بات ہے. ہمارے یہاں ظلم و جبر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اگر قرآن کے مطابق ہوتا تو یہ حالات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. شوڈ پاکستان بی این اسلامک اسٹیٹ؟ کیا پاکستان اسلامک اسٹیٹ ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. یہ ایک جسٹس منیر تھے 1952 میں، انہوں نے ایک بات کی تھی، ٹھیک ہے. یہ نو میں نے اس لیے لکھا ہے کہ یہ اٹ ڈزنٹ مین کہ میں نہیں چاہتا کہ اسلام شوڈ بی این اسلامک اسٹیٹ، بٹ میں آپ کو ایک اینگل بتا رہا ہوں بات کا، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ کیسا، ٹھیک ہے، کیسی اسٹیٹ ہونی چاہیے. ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، واٹ از دس اسلامک اسٹیٹ دیٹ ایوری بڈی ٹاکس اباؤٹ بٹ نو بڈی تھنکس اباؤٹ. وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی اسلامی ریاست کی آپ باتیں کر رہے ہیں، کہ جس کی باتیں تو آپ کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی آپ نہیں سوچتے کہ کیسی اسلامک اسٹیٹ ہونی چاہیے، کیا کیا ہوگا، کیا کیا چیزیں ارکان ہوں گے اسلامک اسٹیٹ پہ. وی وانٹ اسلامک اسٹیٹ بٹ ہاؤ اینڈ وچ ٹائپ، کیسے اور کیسی، کس طرح. وی ڈو ناٹ تھنک پریکٹیکلی، ہم پریکٹیکلی تو نہیں سوچتے. انٹرپریٹیشنز ہیں ہمارے ہاں مختلف، ایوری اسکول آف تھاٹ کی مختلف جو ہمارے ہاں فرقے ہیں، فرقے فرقے بولوں انہیں سیکٹس بولتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے جو ہیں سیکٹس کے، ان کو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. اب سنی پاپولیشن چاہے گی، ظاہری بات ہے کہ ان کے قوانین یا ان کے سیکٹ کے، ان کے فرقے کے مطابق قوانین ہوں. اور شیعہ پاپولیشن ان اپنے مطابق چاہے گی، بریلوی سیکٹ اپنے مطابق چاہے گا، اہل حدیث سیکٹ اپنے مطابق چاہے گا، دیوبندی اپنے مطابق چاہیں گے. کہنے کے تو یہ سارے مسلمان کہے جاتے ہیں، بٹ ان کے اندر یونٹی کیا ہے اتنی کہ وہ اگر ایک سیکٹ کا کوئی عالم اگر آپ کا لیڈر بن جائے تو باقی ان کو مان جائیں، ٹھیک ہے. یہاں پر تو ہماری ڈویژنز ہیں سیکٹ بیس، ٹھیک ہے، فرقہ وارانہ بنیادوں پر. ریلیجیس پارٹیز بھی بنی ہوئی ہیں. کچھ پارٹیز کے پی میں ہیں جن کو پنجاب سے ووٹ نہیں ملتا، کچھ پارٹیز پنجاب میں ہیں جن کو کے پی سے ووٹ نہیں ملتا، ٹھیک ہے. بہت سارے ریجنل پارٹیز کے ساتھ ساتھ سیکٹیرین پارٹیز بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یونٹی نہیں ہے تو کیسی یہ اسلامک اسٹیٹ ہوگی، ٹھیک ہے. لہٰذا ان کے مطابق اسلامک اسٹیٹ نہیں ہو سکتی یا نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم آنسر کریں یس، ہاں اسلامک اسٹیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اٹس فاؤنڈیشن واز بیسڈ آن اسلامک اسٹیٹ، ٹھیک ہے. کہ ہمارا جو بنیادی نعرہ تھا کہ ہم ایک اسلامی ریاست چاہیے، ٹھیک ہے. مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اسلامک ریاست کا قیام تھا ہمارا خواب، ٹھیک ہے، جس کو پریکٹیکلی فلفل کرنا چاہیے. مسلم میجورٹی ہے ہمارے اس کنٹری میں، ٹھیک ہے. ڈیمانڈ اسلامک ماڈل، زیادہ مسلمان جو ہیں ہمارے کنٹری کے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر پریکٹیکلی اسلامک لاز ہوں، ٹھیک، اسلامک شریعہ کا نفاذ ہو، ٹھیک ہے. فالوئنگ اللہ شریعہ لیڈس ٹو ٹرو سکسیس.
جسٹسز، اکویلٹی، سوشل ویلفیئر اور مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب ہم شریعہ کو فالو کریں گے تو ہمارے لائفز میں سچی کا انصاف بھی ہوگا، برابری بھی ہوگی اور سوشل ویلفیئر بھی ہوگی، ٹھیک ہے، لوگوں کا خیال رکھا جائے گا، یہ ہمارا ایمان اینڈ بیلیف ہے، ٹھیک ہے۔ سو یس، پاکستان شوڈ بی این اسلامک اسٹیٹ۔ اب قائد اعظم کا ویژن دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے کس بنیاد پر یہ کنٹری آزاد کیا تھا اور ان کی سوچ کی تھی۔ این اکنامک سسٹم بیسڈ آن اے ٹرو اسلامک کانسیپٹ آف ایکویلٹی آف مین ہوڈ اینڈ سوشل جسٹس، ٹھیک ہے، وہ اکنامک سسٹم کو بھی ایکویلٹی اور اسلامک کانسیپٹ کے مطابق کہا کرتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایسا ان کی 1 جولائی 1948 کی اسپیچ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مسلم گورنمنٹ اینڈ مسلم رول، ٹھیک ہے۔ وہ ان سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں پاکستان میں ماڈل آف گورننس کیسا ہوگا، سو ہی سیڈ آن 17 اپریل 1948 مسلم گورنمنٹ اینڈ مسلم رول، ٹھیک ہے۔ پھر ڈیموکریٹک ٹائپ امبوڈیئنگ دا اسینشیل پرنسپلز آف اسلام اینڈ آئیڈیالزم ہیو taught us democracy, equality of men, justice and fair play، ٹھیک ہے۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اسلام ہمیں ڈیموکریسی بھی سکھاتا ہے، ایکویلٹی بھی سکھاتا ہے، جسٹس بھی سکھاتا ہے، فیئر پلے بھی سکھاتا ہے، یہ قائد اعظم کے اقوال ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو یس، پاکستان شوڈ بی این اسلامک اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ اسلامک ڈیموکریسی ہونی چاہیے اس میں، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہونی چاہیے، اسلامک کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہاؤ کین پاکستان بھی این اسلامک اسٹیٹ۔ اب ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ویدر پاکستان از این اسلامک اسٹیٹ، ہم نے دیکھا یہ چیزیں اسلام کے مطابق ہیں، یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ پھر ہم نے یہ کوشچن ریز کیا کہ شوڈ پاکستان بھی این اسلامک اسٹیٹ، تو وہ بھی بہت اینگلس ہم نے دیکھ لی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہاؤ کین پاکستان بھی این اسلامک اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ ایگزیکٹو میں جو آپ کا پی ایم آ جاتا ہے، آپ کا پریزیڈنٹ آ جاتا ہے، پھر آپ کے صوبوں میں سی ایم اینڈ گورنر بھی آ جاتا ہے، کیبنٹ آ جاتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں، یہ جو ساری ایگزیکٹو باڈی ہے مسٹ لیڈ میٹرز آف فیتھ امیر المومنین لائک کلیفس، ریلیجیس میٹرز، سیکولر میٹرز، ٹھیک ہے۔ ایگزیکٹو اسپیشلی جو آپ کا پاکستان میں پی ایم ہے، وہ سیکولر میٹرز کا تو پی ایم ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اکانومی کو وہ چلا رہا ہوتا ہے، آپ کے لا اینڈ جسٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کی فارن پالیسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، انٹیریئر پالیسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تمام چیزوں کو، ڈیفینس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہی شوڈ آلسو بی امیر المومنین، جیسے اسلام کی ہسٹری میں جو 4 خلفائے راشدین تھے، وہ آپ کے سیکولر میٹرز کو بھی دیکھتے تھے، آپ کے دفاع کو بھی دیکھتے تھے، آپ کے خارجہ پالیسی کو بھی وہ دیکھ رہے ہوتے تھے، آپ کے اکنامک سسٹم کو بھی دیکھ رہے ہوتے تھے، اور ساتھ وہ آپ کی نماز کو بھی لیڈ کر رہے ہوتے تھے، وہ آپ کے ریلیجیس علماء بھی ہوتے تھے، ان کو تمام چیزوں کا پتہ ہوتا تھا، دینی بھی اور دنیاوی چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ لیکن کیا پاکستان میں جو آپ کے پریزیڈنٹ یا پی ایم یا کوئی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، کین ہی لیڈ یور پریئر، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ریلیجیس میٹرز میں گائیڈنس دے سکتا ہے؟ اگر آنسر یس ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا پاکستان اسلامک اسٹیٹ ہے، اگر آنسر نو ہے تو نو، ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی، ٹھیک ہے۔ جو جوڈیشری ہے، جسٹس مسٹ بی پرومپٹ اور از ویری سلو۔ جو اسلامک جسٹس سسٹم ہے وہ بہت تیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے فوراً فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کو انصاف فوراً ملتا ہے، جبکہ ہمارا جو ہے سالوں لگا لیتے ہیں فیصلے، دادے نے کیس کیا اور پوتے کو فیصلہ سنایا گیا، اس طرح کا حساب ہے۔ پنشمنٹ شوڈ میٹ اٹس 3 گولز، جو ہمارے ہاں سزائیں ہوں وہ ان کو چاہیے اسلام کے مطابق ہوں، اور ان کے 3 گولز ہونے چاہیے۔ وہ کیسے؟ ریسٹوریشن، ٹھیک ہے، پنشمنٹ یا اسلامک سزاؤں کے 3 گولز ہوتے ہیں۔ پہلا ہے ریسٹوریشن، ریسٹوریشن مین کمپنسیٹ دی لاس آف وکٹم، ایک بندے کی اگر چوری ہوگی ہے، اگر کسی کا قتل ہو گیا ہے یا کوئی بھی جرم ہو گیا ہے، تو سزا دیتے وقت یا انصاف سناتے وقت اس کا جو لاس ہوا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ریسٹوریشن ہونی چاہیے، پھر ریٹریبیوشن ہونی چاہیے، جو کلپریٹ ہے، جو وہ گناہ کرنے والا ہے، اس کو پنشمنٹ ہونی چاہیے، اس کو سزا ہونی چاہیے، اور تھرڈ ریسٹیٹیوشن، میک افریڈ پیپل فرام ڈوئنگ کرائمز ان فیوچر، پریمپشن ہونی چاہیے۔ وہ کیسے؟ کہ ایک بندے کو ایسی سزا دیں کسی گناہ کی، یہ چوری کی، وہ قتل کی، کسی اور گناہ کی، فراڈ کی،
کہ باقی اسے دیکھ کر ڈر جائیں. ٹھیک ہے, ایک پریمپٹیو میئر ہوتا ہے اسلامک سزاؤں میں, وہ اوپن ہوتی ہیں, اوپن اینڈ شٹ کیسز ہوتے ہیں اور بہت ہی فریکوینٹ ہوتے ہیں, فوراً ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تو وہ جرم ہی بھول چکا ہوتا ہے جب تک سزا سنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایکسچیکر جو اکانومی ہے اسلام میں وہ کیسے ہوگی؟ مسٹ فوکس آن ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. ٹھیک ہے, اسلامک اسٹیٹ میں ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا جو ہے کانسیپٹ ہے یہ بہت میجر ہے. ٹھیک ہے, آپ ویلتھ کو اکٹھا نہیں کر سکتے کسی ایک جگہ پر کہ وہ سٹاپ ہو جائے. ری ڈسٹریبیوشن کے لیے سب سے بہترین کانسیپٹ ہے اسلام میں زکوٰۃ کا. ٹھیک ہے, امیروں کے جیب سے پیسہ نکل کر جاتا ہے غریبوں کو, غریب اس سے چیزیں بائی کرتے ہیں, اس طرح سرکولیشن آف ویلتھ ہوتی ہے. باقی بھی جسٹس, اسلامک ٹیکسیشن ہوتی ہے, جسٹس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سرکولیشن آف ویلتھ ہوگی. پھر یوٹیلائز کریں ریسورسز آف اسٹیٹ کو. ٹھیک ہے, اسٹیٹ کی جو ریسورسز ہیں فار دی ویلفیئر آف یور پیپل. ٹھیک ہے, ٹیکسیشن شوڈ بی پریفرڈ اوور ڈیٹ. ٹھیک ہے, ہمارا کنٹری جو ہے ڈیٹ لیتا ہے آئی ایم ایف وغیرہ سے, ورلڈ بینک سے, انٹرنیشنل ایشین بینک سے, اور بھی جتنے بینکس ہیں, یا فورن ڈائریکٹ ہم لونز لیتے ہیں کنٹریز سے. تو اس پہ ہمیں پریفر کرنا چاہیے کہ اس کو ٹیکسیشن سے. کیوں ٹیکسیشن پہ؟ کیونکہ جب ہم لونز لیتے ہیں, کیونکہ ہمارا زیادہ تر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں لون لینا پڑتا ہے, ہم خود کمائی تو کنٹری میں ہوتی نہیں, ایکسپورٹس کو بڑھا دیں, ٹیکسیشن کر کے اپنے خرچے پورے کر لیں, کیونکہ ہم پرانا جو سود دینا ہے اس کو چکانے کے لیے نیا قرض لینا پڑتا ہے. ہم ایک ڈیٹ ٹریپ میں پھنس چکے ہیں, ڈیٹ ٹریپ. ٹھیک ہے, تو اس میں پھنس چکے ہیں, اس وجہ سے ہمیں مزید لون لینے پڑتے ہیں. جبکہ اسلامک اسٹیٹ میں ہم فارن ڈیٹ جو انٹرسٹ بیسڈ ڈیٹ ہے اس پر ہمیں پریفر کرنا چاہیے کہ اس کو ٹیکسیشن پہ. اور بیسیکلی اسلامک ٹیکسیشن کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ بیسڈ. ٹھیک ہے, لوگ اس اپنا ثواب سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس دیا ہے اسٹیٹ کو. ٹھیک ہے, اور اسٹیٹ اس زکوٰۃ کو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے استعمال کرتی ہے. ٹھیک ہے, باقی بھی جو چیزیں ہیں, جزیہ ہے, باقی بہت سارے کانسیپٹس ہیں, وہ ہم سیپریٹ ٹاپک میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ جو ہے اسلامک اسٹیٹ میں کیسی ہونی چاہیے؟ لاز شوڈ بی ان اکارڈنس ود اسلام. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ جو لاز پاس کرے وہ اسلام کے مطابق ہوں. لا میکرز آر ناٹ ایکسپرٹ, پارلیمنٹری کمیٹیز آر آلسو ناٹ ایکسپرٹ. دی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی از نیدر ڈیموکریٹک نار امپاورڈ. ٹھیک ہے, ہماری کنٹری میں جو ہمارے لا میکرز ہیں, جو پارلیمنٹیرینس ہیں, وہ تو ان پڑھ ہیں, وہ دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی میجرلی. ٹھیک ہے, دے کین ناٹ لیجسلیٹ بائی دیئر اون. اور جو انہی کو ملا کر جو کمیٹیز بنتی ہیں, پارلیمنٹری کمیٹیز, وہ بھی ایکسپرٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, لہٰذا پارلیمنٹ ہائی جیک ہوئی ہوتی ہے ایکسپرٹس کی جو بیوروکریسی کے ہاتھوں. ٹھیک ہے, دی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک, ٹھیک ہے, وہ ایک باڈی بنا دی ہے, انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, لیکن دیٹ از اسلامک آئیڈیالوجی جو کونسل ہے دیٹ از ناٹ ڈیموکریٹک. ٹھیک ہے, اور اس کے پاس اتنی پاور بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میڈیا جو ہوتا ہے اسلامک اسٹیٹ میں, دی رائٹ ٹو انفارمیشن از اے فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری سٹیزن ان مسلم اسٹیٹ, بٹ میڈیا شوڈ بی رسپانسیبل, ٹروتھ بیسڈ, وہ جو رپورٹنگ کریں سچی, اور نو سینسیشن. ہمارے ہاں تو سینسیشن کس حد تک مچائی جاتی ہے, یو نو بیٹر, کہ ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے چیزوں کی. ٹھیک ہے, اب بیوروکریسی پہ آتے ہیں. بیوروکریسی میں ڈیولیوشن آف پاور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, نچلے سطح تک امپاور کیا جائے لوگوں کو. اور بیوروکریسی یا جو گورنمنٹ کی جو باڈی ہوتی ہے بیوروکریٹک, اس کو سمجھنا چاہیے کنسیڈر پاور امانہ. ہمارے ہاں جو ہمارے ایک کلرک سے لے کر اوپر تک, ٹھیک ہے, آپ ڈسٹرکٹ میں جائیں, ایک آفیسر معمولی چوکیدار سے جائیں اوپر, کلرک سے ان کے آفیسر, یا اے سی ڈی سی, یا کوئی بھی آپ آفس لیں, اس کا جو آفس ہولڈر ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو صاحب سمجھتے ہیں, جبکہ دے آر پبلک سرونٹ. ٹھیک ہے, وہ ٹیکس پیئر کے پیسے پر وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے, وہ تنخواہ لے رہے ہیں, جبکہ ایسا کانسیپٹ پاکستان میں ہے ہی نہیں. وہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, مجھے سرکاری نوکری مل گئی ہے, اب میں بادشاہ سلامت بن چکا ہوں, مجھے کوئی نوکری سے نہیں نکال سکتا, میری تنخواہ کوئی نہیں بند کروا سکتا, میری پینشن پکی, اور میری یہ جو برائبری کا کانسیپٹ ہے, جو رشوتیں لینے کا کانسیپٹ ہے, یہ میرا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں لوں گا, یہ میرا حق ہے. اور وہ آپ دیکھیں کہ ریڈ ٹیپزم جو پبلک آفیسز میں ہے, کہ آپ کی فائلز جو ہیں
وداؤٹ برائب یا رشوت یا سفارش کے آگے چلتی ہی نہیں ہے. وہ بیسیکلی وہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروانے کے لیے آفیسز کھولے ہوتے ہیں، لیکن وہ رستے میں ہرڈلز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو بھی بندہ اس کنٹری میں ہے وہ اس کو کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو وہ وکٹم ہے ان تمام لوگوں کا. کوئی بھی آفس لے لیں، ٹھیک ہے، یو کین ایگزامپل آپ امیجن کر سکتے ہیں اپنے مائنڈ میں کسی بھی پبلک آفس کو، کہ جہاں پر کہاں کون سا آفس ہے جس میں آپ کا برائب کے بغیر کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسا آفس ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. ٹھیک ہے، ایک حدیث ہے جی، ہر جس کا ترجمہ ہے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، کیا ہماری بیوروکریسی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں آخرت میں پوچھا جائے گا جو ہم رشوتیں لیتے ہیں یا لوگوں کے لیے جو مصیبتیں کریٹ کرتے ہیں، فائلز میں مسائل نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، ایوری بڈی رسپانسبل اینڈ ایوری بڈی ول بی آسک اباؤٹ فلفلمنٹ آف ہز ہر رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے، تو ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے. گورننس ان اسلام اور پاکستان کے اوپر پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے. اگر آپ کو کوئی کوشچن آ جائے تو آپ اس کو ایسے ہینڈل کر سکتے ہیں کہ ویدر پاکستان از این اسلامک اسٹیٹ، شوڈ پاکستان بی این اسلامک اسٹیٹ، ہاؤ کین پاکستان بی این اسلامک اسٹیٹ. اس کسی بھی اینگل سے اگر کوئی کوشچن آپ کو اسلامک اسٹڈیز میں آ جائے یا کسی بھی اور پیپر میں، تو آپ کے پاس یہ نالج ہوگا. آپ کریٹیکلی دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اپنے پوائنٹس بھی ہوں گے، یہ پوائنٹس بھی ہوں گے، آپ انہیں ایڈ کیجئے گا، اپنے پاس نوٹس بنائیں اور اس لیکچر سے بینیفٹ لیں. ٹھیک ہے، ملتے ہیں کسی اور ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.